أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورہ کا نام سورۃ الشورى بھی ہے، اور جس کلمے سے شروع ہو رہا ہے لفظ حامیم، یہ بھی سورہ کا نام ہے. عین سین قاف، یہ بھی سورہ کا نام ہے. حامیم سے شروع ہونے والے سوروں کی ایک سیریز تفصیل پارے 24 سے چل رہی ہے. یہ نمبر کے لحاظ سے ان سوروں کو ذوات العال حامیم کہتے ہیں، ذوات الحامیم کہتے ہیں، بعض لوگ حوامیم کہتے ہیں. روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ حوامیم نہیں کہنا، کہو تو آل حامیم. آل مانے خاندان. حامیم سے شروع ہونے والے سوروں کا ایک سلسلہ. سارے سورے حامیم سے ہوتے ہیں. یہ حامیم عین سین قاف، اس کو لکھتے الگ الگ ہیں. حامیم الگ، عین سین قاف، یہی بتانے کے لیے یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، بلکہ دو الگ الگ اس سورے کے ناموں میں سے ہے. اور جتنے سوروں کے اندر یہ حروف مقطعات، حروف کو توڑ توڑ کر پڑھنا، جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را، قاف کاف ہا یا عین صاد، الگ الگ حروف کا تلفظ کریں گے، اس میں اعراب نہیں آئیں گا. ضمہ فتحہ کسرہ، یعنی زیر زبر پیش، یہ حرکت نہیں ہوں گی. اسی لیے توڑ توڑ کر، علیحدہ کر کر کے پڑھتے ہیں. اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھنا. یعنی لکھنے میں ملا ہوا ہے حامیم، جیسے کاف ہا یا عین صاد، جیسے الف لام میم صاد، لکھنے میں اور دکھنے میں ملا ہوا ہے، لیکن حقیقت ان کی الگ الگ ہے. بوضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ہر لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، دیکھو الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 الگ الگ ہیں. تو گیا الف پڑھنے پر بھی 10 نیکیوں کا مستحق ہوگا، لام پڑھنے پر بھی، میم پڑھنے پر بھی. وہ رہی قرات اور تلاوت والی باتیں. حکمت اور مصلحت کیا ہے، قرآن اس کی وضاحت تفصیل پیش نہیں کرتا، بلکہ احادیث شریفہ میں بھی ان حروف سے متعلق تفصیل وضاحت صراحت کے ساتھ نہیں ملتی. اس جیسے سورہ جہاں جہاں گزرے ہیں اس کی وضاحت زیادہ کی جا چکی ہے. بس یہ رموز ہیں، یعنی اشارے ہیں. آج کل کے اپنی اصطلاح میں یوں کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خاص کوڈ ہیں جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا آگے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما انت علی الغیب بضنین، سورۃ التکویر میں.
یہ وہ نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، جو کچھ آپ کو بتلا دیا گیا ہے وہی کے سلسلے سے کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپایا نہیں، ظاہر کرنے میں کبھی بھی بخالت سے کام لیا ہی نہیں، لیکن دیگر احادیث میں وضاحت ہے کہ آپ کو وہی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو امتوں کو بتانے سے منع کر دیا گیا۔ ایسے کئی چیزیں ہیں۔ منافقین کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتلا دی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو بتا دیا گیا کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں، فلاں 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 فلاں۔ آج بھی 20 علامتیں ہم آپسی معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، دکھنے میں ملتے ہیں، لیکن حکم شریعت کا یہی ہے کہ یہ منافقانہ چال ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ نفاق والا طرز ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر منع کیا جا سکتا ہے، اس کی خرابی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن جس میں خرابی دکھ رہی ہے اس کو فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ منافق ہیں، یہ فیصلہ نہیں۔ لیکن وہی کے بعد چیزیں جو مخصوص ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسا منافقوں کی ایک فہرست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب زمانے موجود تھے، کسی سے یہ نہیں کہا آپ منافق ہیں، آپ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رازدار بنایا، ان ناموں کی تفصیل لکھا کر محفوظ کروا دیا، یہ تاکید فرما دی کسی ایک نام کو بھی ہرگز تم ظاہر نہیں کرو گے۔ چنانچہ آپ نے پوری زندگی اس کی حفاظت فرمائی۔ اب ان کے ایمان کا مسئلہ تھا۔ دور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک شخص کے 20 ایسی حرکتوں کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تشریف لائے، مجھے تو یہ شخص پوری طرح منافق معلوم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا اس کا نام ان ناموں میں ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھنے کے لیے کہہ دیا میں اس کا پابند ہوں، میں خلاف کر نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا کہ منافق ہے یا نہیں ہے، میں کوئی چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا، چنانچہ کیا بھی نہیں۔ لیکن دور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی کے درمیان میں ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب چھپانے والی بات تھی نہیں، اس کے بعد آپ نے فرما دیا ہاں اس کا نام تھا، لیکن اس کے زندہ رہنے تک بتانے کا یہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت پڑتی تھی تو دریافت کر لیتے تھے حضرت حذیفہ سے۔ اسی طرح معراج کے واقعات کی تفصیل میں روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے تحت جو کچھ بتلانا تھا اللہ تعالیٰ کو بتلانا تھا اپنے بندے کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وہی کرنا تھا کر دیا۔ وہاں تفسیر ملتی ہے 3 قسم کی چیزیں بتائی، ایک وہ حصہ بتلایا، تاکید کر دی گئی کسی بھی امتی پر ہرگز ظاہر نہیں کریں گے۔ تو آپ موجب الزام بھی نہیں بنتے۔ پھر اور ایک حصہ وہ بتایا، اے محمد اگر کسی میں استعداد و صلاحیت آپ پاتے ہیں، کسی کو اگر بتانا چاہتے ہیں تو بتلا سکتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کو عام طور پر نہیں۔ سارے انسانوں میں سے اکثر بہت سارے انسان بھی نہیں تھے۔ اسی سلسلے کی کڑی ساری حدیث کی کتابوں میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی بہت سی چیزیں بتائی ہیں، میں تم لوگوں کے سامنے اے صحابہ میں ذکر نہیں کر سکتا، اگر کر دوں گا تو اپنا ہاتھ گردن کی طرف پھیرتے بتائے تم لوگ سنتے ہی میری گردن مار دو گے. میں اپنی گردن کٹوانا نہیں چاہتا. تو مخصوص سلسلہ تھا. ماں باقی عام امت کے لیے جو وحی کی باتیں تھیں، جو بتانے کا حکم تھا، سو بتلا دیا. اب اس طریقے سے یہ حروف مقطعات کی پہلی تفسیر اللہ تعالیٰ کی ذات خوب اور بہتر جانتی ہے. دوسرا ایک چیلنج تھا عربوں کے لیے اس وقت کی ساری دنیا کے اوپر، تم کو ہر چیز میں اتنا زعم ہے، یہی الفابیٹیکل لیٹرز عربی کے، چلو بتاؤ نا الف کیا ہے، لام کیا ہے، الف لام میم کیا مطلب ہے. یہودیوں نے بہت کوشش کی. علم العادات، علم جفر جو آج بھی چلتا ہے، مشہور ہے، شہر میں بھی مشہور ہے، علم عدد کہتے ہیں اس کو. جیسے ہاں میم ہے، ہاں میم کے 48 حروف ہوتے ہیں، عدد نکلتے ہیں. ہاں کے 8 نکلتے ہیں، میم کے 40، عین سین قاف کے سین کے 60 نکلتے ہیں، قاف کے 100 نکلتے ہیں. اور پھر عین کے 70 نکلتے ہیں. یہودیوں کے اس علم کے پر بڑا زام آج بھی. یہ عاملین حضرات کے پاس یہ علم العادات سب سے پہلا ترجیح پہلو رہتا ہے. وہ ایک فن ہے. کوئی بھی نام کہتے ہی اس کی فلاکٹی سنتے ہی یہ اس کے اتنے حروف ہے. اب اس وقت یہ مسئلہ لے کر فلاں پیش ہوا ہے، اس کے لحاظ سے فلاں فلاں ہے. جب وہ کہنے لگا تو سننے والا اقرار بھی کرنے لگتا ہے، ہاں ایسا ہوا، ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے. یہ غیب والی بات نہیں ہے، علم ہے نا، فراست والی بات ہے. بہت ساری چیزوں کو غیب سمجھ بیٹھتا ہے انسان. اشارے رہتے ہیں، فلاں 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 رہتے ہیں. یہودی نے الف لام میم کو سنا تو کہہ دیا الف کا 1 نمبر، لام کے 30 نمبر، میم کے 40، 71، تو گیا یہ دین اسلام 71 ایئرس تک کچھ قائم رہے گا. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الف لام میم را، پھر را کے 200، تو 271 سال ہو گئے. پھر الف لام میم صاد. سارے فن جاننے والے کہے ہمارا علم یہاں پر گڑبڑ ہو جا رہا ہے، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا محقق جانتی ہے، اور بتائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سوا نہیں. لیکن یہ وضاحت تفاسیر میں صحابہ سے تابعین سے ملتے ہیں کئی ایک چیزیں. صحابہ سے، سیدنا علی سے احادیث نے، اس کو آثار کہتے ہیں، اثر. سادے سیدھے الفاظ میں الف سر اثر، اثر بولے بھی تو حدیث، خیبر خبر بولے بھی تو حدیث، حدیث بولے بھی تو حدیث. تھوڑے سے فرق ہے، ایک فن ہے وہ. اسی سے دعائے معصورہ جو ہم نماز کے آخر میں قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں، اثر سے معصورہ، یعنی وہ دعا جو اثر صحابہ نے پڑھی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے، یعنی حدیثوں میں موجود دعائیں معصورہ ہے. وہ ایک تفصیل ہے. حامیم عین سین قاف. اب روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رنج و غم کے آثار ظاہر ہو گئے. اتنی تفصیل ملتی.
یعنی اس کے اندر بہت سی وارننگیں ہیں، آفاتوں کے، آفات مصیبتیں جو دنیا والوں کے اوپر، دنیا والوں تو آفتوں کے مستحق ہے اسلامی عقیدے کے لحاظ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ کے نافرمانوں پر ہوتا، توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں پر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، بلکہ دنیا وسیع کرتے ہیں۔ اس لیے بات میں کئی جگہ بتاتے چلتا ہوں، ظاہری طور پر جو آفتیں ہیں مسلمانوں کی وجہ سے چاہتے ہیں، تو مسلمان کہلانا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اسلامی تقاضوں کی تعمیل و تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو متنبع اور آگاہ کرنے کے لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح کرو، صرف اور صرف اللہ کے بھلے گنتی کے چند بندے صحیح پوری دنیا میں، انہی کے طفیل میں دنیا باقی ہے، اور رزق کی تقسیم ساری دنیا والوں کو انہی کے طفیل اور صدقے میں ہے۔ پارے 8 میں سورہ انفال میں اس کی تفصیل ہے۔ قیامت کے دن خالصتاً یوم القیامہ صرف نیک بندوں کے حق میں جائے گے، وہ رزق اور نعمت کی چیزیں دوسروں کے لیے دوزخ اس کے حول نہ کیا جائیں گی، لیکن ان کے طفیل اور صدقے میں ساری دنیا کی یہ ہے۔ لیکن بد امنی، بے چینی کے ساتھ دنیا کا باقی رہنا بندے کے غلط اعمال کی حرکات و سکنات ہیں۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر القرآن کا لقب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، سب سے پہلے قرآن کے ترجمان عربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو دین کی سمجھ علم آنا کمال نہیں ہے، علوم تو نافرمانوں کو بھی آتے ہیں، ابلیس کو بھی بہت سارے علوم تھے، اس کے بہکنے کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہے، نیکی کی انتہا پر پہنچنا بھی علم کا ذریعہ ہے، بھٹکتا ہے تو ضلالت و گمراہی کی انتہا پر پہنچانے والی چیز بھی علم ہی ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں میں اے رب تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما، یہ علم نجوم وغیرہ ان ساری چیزوں کو نفع والے نہیں ہیں، اس سے منع کیا گیا، لیکن اس ویسے علوم میں آپ سیلف ڈیفنس کے لیے، حقیقت سے واقف ہونے کے لیے جاننے کی اجازت ہے، لیکن دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کو حیرانی پریشانی میں رکھ کر 4 دن کی دنیا میں پیسہ بٹورنے کے لیے، یہ اکثر عامل حضرات کے اندر یہی رہتا ہے اس کے اندر، لیکن عملیات غلط کام بھی نہیں ہے، اس کا پرمیشن ہے ڈھنگ سلیقے سے، جیسے کھانے کی ہر چیز کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن ڈھنگ اور سلیقے سے حلال و حرام کی تمیز کر کسی کا حق مارے بغیر، خیانت کیے بغیر، اسی طرح ہر چیز کے اندر اصول اور ضابطے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے پاس حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، آ کے فوراً یہ پڑھتا ہے ہا میم عین سین قاف، وہ چونکہ عرب ہیں، عربی کے معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر پہنچا مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات بتا دیا قرآن میں، سورہ آل عمران کی ابتدا میں، قرآن کے اندر بعض چیزیں ایسے ہم نے ذکر کیے ہیں تشابہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کنفیوژن کے جیسے
جس سے تم کو لینا دینا نہیں، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی منشا اللہ تعالیٰ کا، اس کے پر ہمارا پورا پکا یقین ایمان ہے۔ تو یہ متشابہات والی چیزوں میں سے ہے۔ جب تشابہ والی چیز ہے، کتنے بھی تعویلیں پیش کرو، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ جیسا مشہور عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کا درخت، گیہوں کا دانہ کھایا تھا، کہاں ہے لکھا ہوا؟ کہنے والوں کی کثرت نے کہہ دیا وہ، کئی انگور کے درخت کا ذکر ملتا ہے، کئی ترنج کے پھل کا ایک ذکر ملتا ہے۔ لیمو کی ایک فیملی ہے، 18 تا 20 قسم کے لیمو ہوتے ہیں، ہر ایک کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ شہر کے اندر دیکھا، جو حقیقت میں اس کو میٹھا لیمو کہتے ہیں، یعنی کھٹاس کم رہتی ہے، وہ موسمی کی جگہ میں لے کر موسمی کی چیز کے طور پر بھی بیچ لیا کرتے ہیں۔ وہ ترنج بولو یا ترنج بولو، ہے لیمو کی قسم کا، لیمو کی جیسی اتنی کھٹاس نہیں رہتی، شکل میں قریب کریلے کی شکل کہا جاتا ہے، پھیکا رہتا ہے۔ شاید یہ موسم میں کہیں کہیں ملے گا، جو تلاش کرے گا، جو ایک پیس آپ لیں گے کہیں آپ کو سستا مل جائے، 80 90 100 روپے میں مل جائے گا، چونکہ پیداوار کم ہے، حقیقت جاننے والے کم ہیں، 20 فوائد انسان کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کچا بھی کھاتے ہیں، کئی طریقوں سے کھاتے ہیں، کئی چیزوں کے لیے جو پوشیدہ امراض کو دور کرتا ہے انسان کے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ ترنج کا درخت جس گھر کے اندر لگا ہوا ہوگا، اس گھر میں اجنہ تشریف نہیں لاتے۔ چیزوں کی بھی خاصیت ہے، پتھروں کی خاصیت ہے، لکڑیوں کی خاصیت ہے، اس کا انکار نہیں۔ الغرض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر اس نے کہا حامیم عین سین قاف، تو آپ نے منہ موڑ لیا، جواب نہیں دیا، جبکہ سارے قرآن کے رموز کو جاننے والے آپ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تنہا ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی انسانی شکل میں تشریف فرما ہیں، گھر والے تو مداخلت کرتے نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، دروازہ بھیڑا ہوا ہے، یہ خاندان کے فرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی بچے ہیں 12-13 سال کے، اچانک آہستہ سے دروازہ ڈھک لیا، اندر داخل ہو گئے، دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص سے محو گفتگو ہیں، وہ شخص کو دیکھتے آپ سہم گئے، خاموش ٹھہرے، آواز بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کیے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کوئی ہے، دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، فوراً فرمایا اے عبداللہ، داخل ہونے سے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ یہ بتانے کے بعد فرمایا حضرت جبریل سے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ذکر نہیں کیا جبریل بول کر، یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے، اس کے حق میں آپ بھی دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا بھی کی، یہ بھی فرمایا یہ بعد والی عمر میں نابینا ہو جانے والا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اللہم فقہہ فی الدین۔ یہ کم عمر ہوتے ہوئے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہونے کے باوجود قرآن آیتوں کے ترجمے مطالب، چونکہ دستور شریعت یہی تھا، سب وضاحت کرنے کے باوجود بھی آخری فیصلہ لیتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اور بازو بٹھاتے تھے. دوسرے بڑے بڑے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے. دوسری روایتوں میں تفسیر میں دیکھیں گے ابن عباس کا مطلب اس کی ایک حقیقت ہے. ان کے سامنے جب آئی بات تو آپ اس کو کچھ جواب نہیں دے، منہ موڑ لیے. اور وہ تو جواب لینے کے لیے آیا تھا. ٹھہرا رہا، پھر کہا، پھر آپ منہ موڑ لیا. پھر تیسری بار کہا، پھر آپ منہ موڑ لیا. یہ صورتحال کو دیکھ کر حضرت حذیفہ بن الیمان، تو اب تفسیر مل رہی ہم کو حضرت حذیفہ سے، نہ کہ ابن عباس سے. وہ تو خاموش بیٹھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص سے، تو یہاں سے چل. آپ منہ موڑ لیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے گئے. باہر جانے کے بعد اس کو سمجھائے، میں بتاتا ہوں تجھے وہ ناراض کیوں ہو گئے، جواب کیوں نہیں دیا. بعد میں انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عباس کے خاندان سے ہی ایک شخص ہوگا، اس کا نام عبداللہ یا عبد الالہ ہوگا. مدینہ کا مشرق حصہ، دنیا کا کون سا حصہ پتہ نہیں. یہ سمندر میں جائے گا، جزیرے ہوتے ہیں نا، وہ ایک جزیرے کو پاٹ کر، یعنی بیچ میں سے اس کو پانی جاری کر دے گا، 2 شہر آباد کرے گا. شہر آباد ہوں گے، فلاں 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 ہوں گے، بہت زرخیز علاقہ ہوگا، تاجر مالدار شخصیتیں سب جمع ہوں گی. مگر ایک وقت آفت آئے گی. آفت آئے گی کہ رات کے اوقات میں اس کے ایک شہر پر، ندی کے اس جانب شہر اس جانب شہر، جیسا ادھر ندی بنی ہوئی ہے، رات میں آگ برسے گی، سارا کا سارا شہر، مکینوں کے سارے مکان خاکستر ہو جائیں گے. لیکن اتفاق یہ ہوگا کہ کوئی ایک بھی رہنے والے شخص کی موت نہیں ہوگی. اب یہ عجیب واقعے کو دیکھ کر بازو کے شہر والے سب جمع ہوں گے، مسئلے کو جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے. اور بڑی بڑی شخصیتیں سب جمع ہوں گی. جب اسی میں رہیں گے تو گویا ایک جگہ جمع ہو گئے، گویا ادھر کا شہر بھی پورا خالی کر کے ادھر آ گیا معلوم کرنے کے لیے. اور جس کو لانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوا لیا، انہیں عجوبہ دیکھنے کے لیے کچھ بھی ہو آیا. پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا، سارا شہر زمین میں دھس جائے گا. یوں دھسے گا، مثال بھی دی گئی جیسا کہ نرم زمین میں ایک لکڑی کو دبائے تو آہستہ سے چلے جاتی ہے. سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کب ہوں گا، کیا ہوں گا، کیسے ہوں گا، کہا نہیں جا سکتا. قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. یا ایسی شکلیں کب کب ہوتے رہیں گی، کب کب ہوتے رہیں گی، کہاں کہاں ہوتے رہیں گی، ایسی آفتیں رہیں گی. دنیا کے مختلف حصوں میں جیسا زمین سے آگ کا نکلنا، فلاں کرنا، ابھی چند سال کے آگے پیچھے کولمبیا کا ایک علاقہ، سینکڑوں میٹر کے اطراف میں آگ کے شعلے زمین سے سارے جاگیرات، جائیداد، باغات کو سب کو جا کر خاکستر کر دیا. فلاں فلاں جو بھی ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مصیبتیں، آزمائشیں فلاں فلاں کی پہچان انہی سے کرتے تھے. حامیم عین سین قاف. بہرحال جو بھی اب مطلب تم نہیں مل سکے گا.
لیکن ایک بات یہ زائد بتاتے ہوئے چلو، جتنے وظائف ہیں مصائب سے بچنے کے لیے، آفتوں سے بچنے کے لیے، میں نے اہل اللہ کے ان کے سارے دعاؤں کے اندر اس لفظ کے واسطے کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، حامیم عین سین قاف کا واسطہ دے کر حفاظت کے لیے دعائیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں. الغرض اب سارے حقیقتوں سے واقف ہونا دشوار، یہ بھی تفصیل ہے، وہ جو دو نہریں عراق کے مقام کو بھی بتا دیا گیا. دخلا دجلہ نہیں، دخلا ایک نہر عراق میں، اور دخیل یہ دو نہریں ہیں، اس کے درمیان میں شہر کا، وہاں دو شہر کے آباد ہونے کا بھی، ختم ہونے کا بھی ذکر. بعض مفسرین نے جنگ بدر جیسی شکل ہوئی، سارے کے سارے اہم دشمنان اسلام جو لیڈرز درجے کے تھے، رؤسائے قریش تھے، آفت آئی. بس یہ ہوں گا یہ ہوں گا یہ ہوں گا، حقیقت یہی ہے، ایگزیکٹ پہنچ نہیں سکتی، لیکن اس کا عمل تا قیامت تک کوئی بھی شکل ہے. بلکہ اس میں وضاحت ہے کہ جو شکلیں چلتے رہیں گی کب تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک سلسلہ چلتے رہے گا، تباہی چلتے رہے گی. اور 20 چیزیں ہیں، میرا حقیقی چیز پر پہنچنا دشوار ہے. جیسا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کوئی بھی حقیقت کو آج تک نہیں جان سکا. آپ اپنی طرف مطمئن ہو گئے. گیہوں کا دانہ تھا، کس نے کہہ دیا گیہوں کا دانہ تھا؟ چند روایتوں کی کثرت ہے، گیہوں کا دانہ کہہ دیا گیا. جو بھی کہے اپنے علم کی پہنچ کی بنیاد پر کہے، دلیل اور حقیقت کی بنیاد پر نہیں. آدمی کے لیے جوڑا دے دینا، یعنی میاں بیوی کا بن جانا، تو شوہر کے لیے عورت، بیوی کے لیے شوہر. کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ 6 شجر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ؟ کسی اہل معرفت میں یہ بھی نقطہ نکالا، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ تنہا تھے حضرت آدم، اہل عطا فرما دیا، ابھی پرمیشن نہیں تھی، بات انتظامات مہر باقی تھے. قرب اختیار نہیں کرنا. وہی شجر کے ڈالیاں ہیں پورے کے پورے انسان. کسی نے نقطہ نکالا، یہ ہے، میں بھی نہیں کہتا. یہ سارے کہتے بنیاد پر یہ سن لینا، یہ یقین نہیں. یہ بھی تفسیر ہے. الرحمن کا ہائی کو الگ کر دیا، میم کو الگ کر دیا، ہاں میم اس میں سے نکال لیے. پھر اللہ کے اسماء حسنہ میں سے جن ناموں کی ابتدا میں عین ہے اس سے مراد وہ ہے، سین ہے اس سے مراد وہ ہے، قاف ہے اس سے مراد وہ ہے. یہ سب اندازے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، لیکن خوفناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہے. یہ بات ہو گئی. اب آیت آگے بڑھتی ہے. کذالک یوحی الیک، اللہ کا ارشاد ہے اسی طرح ہم نے وحی کر کے آپ کو ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں. میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انتظام، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جو جو بتانا تھا ہم بتاتے رہے. یہ مشرکین یہ نبی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شک و شبے میں ہے. بلکہ آج کل کے معاشرے میں یہ تو کہہ رہے ہیں ساری خرابی مصیبتیں
زوال مسلمانوں کا، ہم قرآن اس کی حقیقت سے بس اتنا بولنا آ رہا سب کو، علاج نکال سکتے ہیں. علاج بتانے کی کسی کی ہمت نہیں. کیوں نہیں؟ انہیں خود ایک فریق کے ساتھ ایک ضد کر کے جمع ہوا ہے، انہیں بھی سارے حقیقت کو دے کر آ جائے تو پھر آپس میں جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا. سب لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ہو کر رہنا پڑے گا. پھر ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم جو کر رہے ہیں سب سے اچھا اور بہتر، سب سے اچھا اور بہتر. ایک فریق بٹھا کے کہہ رہا میرے اس حلقے میں بیٹھو، میرا کیا آئے گا؟ سب سے صحیح نماز پڑھنا ہم سکھاتے ہیں، جتنے نماز پڑھو نماز نہیں ہوگی. میں سننے کے بعد اس کے فریق کو دوسرے تیسرے دن مسجد میں ڈانٹا، مسجد کے تجھے آداب بھی نہیں معلوم، کوئی نماز پڑھا تو اس کے سامنے آ کے بیٹھ جانے معلوم، تم لوگ نماز صحیح پڑھنا سکھاتے رہے. نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا، تم خالی نماز نماز بول دے تو ہو جاتا. قرآن نے تو فرمایا فویل للمصلین، اس کے سارے اخلاق آداب و احترام الگ الگ ہیں. حقائق کا پتہ دینا ہی نہیں چاہتے، دیتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے. ساری دنیا کائنات مل کر اس کے تقدیر کے معاملے کو جب وہ پورا کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتی. اللہ کی ذات غالب ہے اور ایسا کرنے میں حکمت ہے، حکمت ہے. تم کیا جانو؟ یہ دو طاقتیں قوتیں سب کچھ اس اللہ کے لیے کیوں نہیں ہوں گی؟ کائنات کے ہر چیز صرف اور صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے تھا السماوات والارض وما فیہما لہو. اردو میں ترجمے ایسے چاہتا، اردو میں ترجمے میں کئی جگہ اردو ترجمانی نہیں کرتی، ترجمے کی پوری طرح نہیں کرتی. ترجمہ یہ دیکھیں گے آپ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. ترجمہ نہیں ہوا، مطلب تو نکل رہا. یہ لہو آخر میں آنا تھا جو اب یہ ترجمہ کرتے آ رہے ہیں، جو لکھتے چل رہے ہیں، اس کو پلٹا دیا نا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف اور صرف اور صرف اسی کے لیے، اسی اللہ کے لیے. اس میں کسی کا دخل نہیں، کسی کا چلتے نہیں، صرف اسی کے لیے جو کچھ بھی ہے. عقل والے غیر عقل والے، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر چیز جو انسان جانتا ہے نہیں جانتا ہے، ہر چیز کا خالق وہی، مالک وہی، بادشاہ وہی، سب کچھ اسی کا ہے. تو تم بھی اسی کے ہو، تم بھی اس کے قدرت کا نتیجہ ہو. تمہاری حرکات و سکنات بھی اسی کے مشیت و ارادے کے ساتھ ہیں. ما من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک پتا تک ہلتا ہے یا گرتا ہے تو ہماری ارادے کے بغیر، ہماری مشیت کے بغیر نہیں. تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ ہے. تو پہچانو اپنے رب کو کہ وہ العلی، سب سے بلند و برتر عظیم ذات ہے. جب وہ ہے تو اور کیا ہونے والا ہے؟ وقت قیامت اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ کی قدرت اور بزرگی کا احساس فرشتوں کو کس قدر ہے، اگلی آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.